الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنی حضور مسجد میں نماز جمعہ کے مبارک کی ادائیگی کے لیے پہلی اذان کے ساتھ جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدس عبادت کا اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمارے جمعہ کے مبارک کی اس خطبے کو، نماز کو، سجدے کو، دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعہ کے مبارک کا صدقہ زندگی بھر کے گناہ، لغزشیں، غلطیاں معاف فرمائے. بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ نمازوں میں، تلاوت قرآن میں، اچھے اعمال میں، اپنے خوف میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، شریعت محمد علیہ السلام پہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے. خوش بخت ہے آپ حضرات، بزرگ ہیں، جوان ہیں، جو ہر جمعے کو اللہ کے حضور کا تشریف لاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے. اللہ کے کرم کے بغیر بھی کام نہیں ہے. وہ بھی لوگ ہیں کہ جمعے کا وقت ہوتا ہے، آئے تو دو برس پڑے اس کے بعد آ کر یہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حضور چھپری کی، دعائیں مانگنے کی، سجدہ ریز ہونے کی، عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ہم گزشتہ 2-3 جمعہ مبارک کے خطبات میں
پڑھ رہے تھے انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے، انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے دنیا میں، آخرت میں، کل جہان میں انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کے موضوع پر گفتگو کی تھی، جیسا کہ شریعت اسلام میں حدیث پاک کی تمام کتب میں قرآن کریم کے تمام تراجم تفاسیر کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ انسان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں جیسے چاہے انسان ایک کچی مٹی کا برتن ہوتا ہے جو ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب ماں جیسے چاہے اس برتن کو اس سانچے میں ڈال دے، جو بنانا چاہے بنا سکتی ہے، وقت کا ہوش بھی بنا سکتی ہے، وقت کا کال بھی بنا سکتی ہے، ولی بھی بنا سکتی ہے، اور وہی ماں زمانے کا چھٹکارا ہوئے انسان کے اس دلدل تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ ماں جیسے چاہے ایسا کر سکتی ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں علماء کی زبان سے ماں کا بھی بڑا مقام ہے، اور حضور کی حدیث سے پاک ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن باپ کا کتنا مقام ہے شریعت اسلام میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو بعض نصیحت فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا حضور نے کہ تم میں سے کوئی بہشت کا درمیانی دروازہ دیکھنا چاہتا ہے، جنت کا درمیانی دروازہ بڑا ہوگا، چھوٹے سب سے بڑا مقام جنت کے درمیانی دروازے پر جہاں سے انبیاء اور رسول گزریں گے۔ جیسے دیکھیں نا مسجد میں مصلی امامت ہے، سب سے زیادہ مقام ہے، پیچھے اس کے بالکل مصلی امامت کے پیچھے جہاں کا حصہ پہ جو مصلی ہے مکبر کا جہاں پہ اقامت اور تکبیر کرتا ہے، سب سے زیادہ اس جگہ کا مقام ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے نجات اس پہ نازل ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے۔ مسجد میں سب سے زیادہ محراب، منبر، مصلی امامت کے پاس بعد مصلی امامت کی بالکل جو پیچھے جگہ ہے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اب اس کے بعد جو دونوں اس کی دائیں طرف بیٹھے ہیں، دائیں بولو یا بائیں ان کا ثواب، پھر بھی ترتیب یہ ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے، جو اس سے آگے بیٹھے ہوئے ان کا کم ہوگا، پھر جو اس سے آگے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں اس کا کم ہوگا، پھر جو اس سے آگے بیٹھے ہوئے ان کا کم ہوگا۔ اس طریقے سے جو صف کے آخر کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ثواب اس نماز میں جماعت میں سب سے کم ہوگا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے آ کر ثواب میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور بعد میں آنے والے ثواب ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ساتھ میں تشریف لیں تو آگے بیٹھا کریں۔ دائیں طرف کا بھی بڑا مقام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی گنگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک دفعہ جب آپ کا منصب ولایت پورے عروج پر تھا، آپ سے بات کروا رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا تو جو دائیں جانب جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے۔ اللہ کے ولی کی نظر پڑی دائیں جانب تو جتنے تھے وہ سب حافظ ہو گئے، اور جو بائیں جانب تھے ان پہ نظر پڑی تو سب کو ناظرہ قرآن کریم یاد آ گئے۔ تو اس طریقے سے جس طرح اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ مقام درمیان میں ہے، پھر بے ترتیب آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ جنت کا درمیانی دروازے کا مقام سب سے زیادہ ہے، وہاں سے
انبیاء، رسول، صالحین، اولیاء، صحابہ، اللہ کے مقربین، صالحین وہاں سے گزرے. تو حضور نے فرمایا کہ جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہماری دکھا دیجیے. تو حضور نے فرمایا گھروں میں چلے جاؤ. کہا حضور گھروں میں چلے جاؤ؟ کہا فرمایا ہاں. حضور فرمایا جا کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، یہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور یاد رکھنا ماں کی بڑی فضیلت ہے کہ ماں کے کٹوں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ پاک ہے. جب تک دروازہ نہیں کھلے گا آپ جنت تک نہیں جا سکتے. ماں کی جتنی بھی خدمت کر لیں اگر باپ راضی نہیں ہے تو آپ اس جنت میں داخل ہو گئے. وہی باپ کا چہرہ جنت کا دروازہ ہے. اس دروازے کو کھولنے کے لیے باپ کو راضی کریں، باپ کی رضا. اگر کسی کی ماں باپ دنیا سے ناراض چلے گئے اب وہ کیا کرے؟ حکم ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگے، ان کی قبر پہ جا کر ان سے معافی مانگے. ہو سکتا ہے ان دعاؤں کے صدقے اللہ کریم کرم فرمائے کہ اس کی ماں اور باپ اس کو معاف کر دے. بڑا مقام ہے نا ماں اور باپ کا. جیسے کہ معروف روایت ہے کہ ایک صحابی رسول کے حضرت القمہ، حضرت صحابی رسول کا کتنا مقام ہے، بڑا مقام ہے صحابی رسول کا. پوری دنیا کی عبادت گزار رکھے ہوتا ہے، پوری دنیا کے سجدے، رکوع، تسبیحات جتنی آج تک تلاوت قرآن ہو چکی ہے، جتنے عابد آئے، زاہد آئے، ساجد آئے، کتنے تہجد گزار آئے، صاحب تقویٰ، صاحب ورع دنیا میں آئے، اور سب آئے، ولی آئے، جتنے بھی آئے، یہ صحابی رسول کے پاؤں سے لگنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی صحابی رسول کا اتنا مقام ہے. ہم تو حضور نے فرمایا کہ جس نے آ کر میری روزہ اقدس کی زیارت کر دی، وہاں حدیث پاک میں کہ من زار قبری وجبت له الشفاعۃ. حضور نے فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی یعنی روزہ اقدس کی، وجبت له الشفاعۃ، قیامت کے لیے اس کی شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو جائے. واجب فرض کرتا ہے مقام ہوتا ہے واجب. یعنی صرف روزہ اقدس کی زیارت کی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے. اتنا مقام. اب قبر اکبر اندر ہے، باہر روزہ رسول ہے، اس کی زیارت اس نے کر لی. اور اللہ کی شان دیکھے نا، اپنے محبوب سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے. اب وہاں بھی جائیں نا تو روزہ رسول کی جو جالیاں ہیں نا، موضوع میرا ہو رہا ہے، بات چل پڑی ہے، جو روزہ رسول کی جالیاں ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پردے لٹک رہے ہیں. یعنی کسی کی نظر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی قبر اندر پہ نہیں پڑنے دیتا. نگاہیں انسان کی گندی ہوتی ہیں، بدکار ہیں، محرموں کو دیکھا، غیر محرم جو بھی گناہ کیے حق سب. اللہ فرماتا ہے تمہاری نگاہیں بھی اس قابل نہیں ہے کہ میرے محبوب کی قبر اندر پہ پڑے. اللہ جا کے پردے لٹکواتے. اور پھر جو روزہ رسول تھا جس کی نسبت قبر اکبر سے ہو گئی، اب ان کے دلوں میں اللہ نے بات ڈال دی کہ ان کو ہاتھ نہ لگانے دے. اب وہ تو کہتا ہے کہ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں ہے. ہاتھ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ روزہ رسول کے ساتھ لگے. اور وہاں پہ کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، کوئی روزہ رسول کے ساتھ نہیں لگا. اتنا مقام روزہ رسول کا. اور جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، جس کا صبح و شام حضور کے ساتھ گزرے، جس نے حضور کے ساتھ جہاد کیا، اس کا کتنا مقام ہوگا سوچ سکتے ہیں آپ. یہ حضور کی شان ہے، یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ ایک ذرہ برابر مجھ سے محبت کرتا تھا، ذرہ برابر. حضور نے فرمایا میں مرنے سے پہلے اپنی زیارت کرتا ہوں، مرنے سے پہلے. کوئی بھی کلمہ وہ مسلمان جو ذرہ برابر حضور سے محبت کرتا
چاہتا ہے حضور نے فرمایا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میری زیارت کرتا ہے. اگر دنیا میں نہ کر سکا تو وقت موت جب اس کی روح نکل رہی ہوگی حضور نے فرمایا اس وقت میں اس کے سامنے آتا. اور جب حضور کا وصال مبارک ہو رہا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ہوئے حضور کے ہونٹ مبارک لے رہے تھے. سبحان اللہ. دیکھو نا جو حضور کا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا آخری وقت تھا اور حضور کا ساتھ مبارک میری کول. تو اس وقت کیا تھا جب حضور کی روح مبارک پرواز فرما رہے تھے. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, پردہ فرما رہے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور اپنی آنکھوں سے کچھ مجھے کہہ رہے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو حضور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسواک کی اور اس کو اپنے دانتوں میں نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد حضور کے دانتوں پہ لگانے لگی. حضور کو مسکراہٹ. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ازواج مطہرات حضور کی وہ خوش قسمت زوجہ تھی کہ وقت وصال میرا تھوک اور لعاب اور حضور کا لعاب آپس میں مل گیا تھا. یعنی میں نے مسواک اپنے منہ میں نرم کیا تھا اور حضور کے دانتوں پہ اس کو لگایا تھا. وہ میرا لعاب اور حضور کا لعاب آپس میں مل گیا. حضور کو اتنی مسواک سے محبت. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر لوگ مسواک کرنے کی عادت ہوتی ہے, کوئی ایک شخص بزرگ ہے, کوئی بھی جوان جس گھر میں بلا دادا ایک وقت میں اگر مسواک کرتا ہے تو اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے ہوتے ہیں. اتنا مزہ ہے. آج تو درست صاحب ہیں کیا کچھ نہیں یہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور جس نے مسواک کر لی اور اس کے پیٹ میں کوئی اگر پیٹ کی کوئی بھی تکلیف ہے اندر کی تو ختم ہو جاتی ہے مسواک کی برکت سے. اور جس نے ایک مسواک کی پھر وضو کیا نماز پڑھی اللہ اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ہم نے تو چھوڑ دیا. تو حضور نے اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کان قریب کیے تو حضور فرما رہے تھے کہ علی قیامت تک آنے والی امت کو میرا سلام کہہ. جتنے میرے غلام آئیں گے سب کو میرا سلام کہنا. درود پاک پر السلام والسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا مقام تھا حضور کا, اتنا. تو وہ صحابی رسول جس نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی, جس نے حضور کے ساتھ جہاد کیا, جس کا صبح شام حضور کے ساتھ گزرے, حضور کے ساتھ گزرے جس کا صبح شام. اب اس کا وقت وصال آ گیا. حضرت ارقم وقت وصال آیا تو روح نہیں نکل رہی. جیسے آپ نے سن رکھا صحابی رسول کی روح اٹک گئی. کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. کوشش کرتے ہیں, بڑی کوشش کی, زبان پہ کلمہ جاری نہیں. حضور کے پاس گئے, کہا حضور صحابی ان کے زبان پہ کلمہ, آپ نے سن رکھا ہے حضور کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جاؤ ان کی ماں سے پوچھ کے, ان کی ماں سے راضی ہے. تو جب لوگ ان کی ماں کے پاس گئے تو کہا کہ یہ میرا بیٹا میرا بڑا ہی فرما بردار تھا, بڑا ہی فرما بردار تھا. اس نے میری کوئی بے ادبی نہیں کی, کوئی گستاخی نہیں کی, میری کوئی نافرمانی نہیں کی. ہاں ایک بات تھی, جس دن سے یہ شادی شدہ ہوا اس نے شادی کی پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا. یہ تھوڑی سی بات میرے دل میں تھی کہ بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ورنہ صبح شام آتا, میری خدمت کرتا, میرے پاؤں دباتا, مجھے کھانا کھلاتا, بڑی خدمت کرتا تھا. لیکن یہ چھوٹی سی بات تھی میرے دل میں کھٹک رہی ہے کہ بیٹا میں نے تجھے پیدا کیا تھا, 9 ماہ پیٹ پہ رکھا, تکالیف اٹھائی تھی, میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. صبح شام میرے پاس بیٹھتا تھا. اب تیری شادی اور تو جا کر اپنی پہلے کھانا ماں کے ساتھ کھاتا تھا, اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا تھا. جتنا وقت پہلے ماں کو دیتا تھا اب نہیں دیتا. بس یہ بات تھوڑی سی میرے دل میں کھٹک رہی ہے, ورنہ میرے بیٹے نے کوئی ایسی گستاخی اور میری بے ادبی نہیں کی, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جو باپ بیٹے نے نہ مانی.
لیکن تھوڑی سی بات میرے دل میں ہے جو کھٹکتی ہے. پہلے بیٹھتا تھا نا میرے پاس کھانا کھانا اپنی بیٹھتا. حضور نے فرمایا کہ جب اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا لکڑیاں اکٹھی کرو اس کو اور لگا. کلمہ گو مسلمان صحابی رسول حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا حضور کے ساتھ جہاد کرنے والا جس کا صبح و شام حضور کے ساتھ گزرتا تھا. اتنی عبادت اتنا مقام حضور نے فرمایا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ تھوڑی سی ناراضگی اس کی ماں کے دل میں اس کی ہے. جب کس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی حضور نے فرمایا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا یہ جہنمی ہے. لکڑی اکٹھی کرو آگ لگاؤ اس کو جلا دو. جب لکڑی اکٹھی کی گئی ان کو آگ لگانے لگے ماں کو علم ہو گیا. تو ماں نے اسی جگہ پہ بیٹا بھی دور تھا ماں دور تھی تو ماں نے صرف اتنا کہا ماں کو پتہ چلا کہ لوگ لکڑی اکٹھی کرو. حضور لوگ نے دیا لکڑی اکٹھی کرو اور اس کو جلا دو. ماں نے تو ماں نے اسی وقت کہا میں راضی اللہ میں راضی ہوں بیٹے. جو اتنا یہاں پہ کہا بیٹا دور تھا دوسری جگہ پہ تھا ماں سامنے نہیں تھی بس ماں نے دل میں کہا اللہ میں راضی ہوں. اتنا کہا تو بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری. یا تو صحابی رسول ہو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھے مسجد نبی کے اندر صبح و شام حضور کی چہرہ اقدس کی زیارت بھی کرے ماں کی نافرمانی بھی نہ کرے. بس ماں کے دل میں تھوڑی سی ناراضگی تھی. پہلے زیادہ بیٹھتا تھا اب نہیں بیٹھتا بیوی کے پاس بیٹھتا اس کو وقت زیادہ دے تو زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا. ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا جیسے آپ نے کہا بڑا ہی ماں لیکن یاد رکھے باپ کا بھی بڑا مقام ہے. لیکن رب سنایا حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن حضور نے فرمایا لوگوں سن لو جنت کا درمیانی دروازہ اس کا بڑی شان ہوتی بڑا مقام ہوتا. تمام نبی رسول صحابہ اولیاء مقربین صالحین اس جنت کے درمیانی دروازے سے گزرے. یاد رکھو جنت کا درمیانی دروازہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جب اپنے باپ کا چہرہ دیکھو. باپ کا چہرہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. یاد رکھو ماں کی بڑی فضیلت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت. لیکن باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اگر باپ راضی ہوا تو دروازہ کھلے گا نا پھر جنت میں جاؤ گے. جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو جنت تک کیسے پہنچو گے. لاکھ ماں کی خدمت کر لو اگر باپ نہیں راضی تو تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے. بس اس کا ایک ہی حل ہے ماں کو بھی راضی کرو اور باپ کو بھی راضی کرو. اس کا بتا نہیں ہو سکتا. تو ماں کا بڑا ہی مقام بڑا ہی مقام ہے. حضور کی جو رضائی ماں تھی نا جن کا نام تھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی جو والد گرامی تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آزاد کردہ کنیز تھی. آپ نے آزاد کر دیا تھا. حضور کی جو والد گرامی تھے ابھی این جوانی میں تھے 23-24 سال کے دنیا سے وصال ہوا اور مکے میں سب سے زیادہ حسین تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والد گرامی. والدہ کی بھی اتنی عمر نہیں تھی دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے والد گرامی نے اس حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا. پھر حضرت ام ایمن جو تھی کہ ساری زندگی حضور کی ماں کی خدمت ہی کرتی رہی وہیں ڈیرے لگا لیے. سیدہ آمنہ حضور سے عرض کیا کہ میں اب تمہارے گھر کی کنیز ہوں. بے شک حضرت عبداللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے لیکن ساری زندگی میں تمہاری خدمت گھر میں ڈیرے لگا لیے. یہ سیدہ ام ایمن وہ تھی جو حضور کے گھر کی کنیز تھی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اب مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئی ایک دفعہ سفر پہ آ رہی تھی. ہجرت کر کے سفر پہ مکے سے آ رہی تھی اور تلے تلا کے پاس پانی تھا. جب راستے میں پہنچی تو پانی ختم ہو جاتا ہے. جب پانی ختم ہو گیا شدت کی پیاس لگی تو بیٹھ گئی کہ بس اتنا آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ میں تیرے رسول کے گھر کی کنیز تیرے رسول کے گھر کی لونڈی ہوں. کہتی ہے میں نے آنکھیں بند کر کے کہا آنکھیں کھولی تو مشکیزہ میرے سامنے پانی کا پڑا. کہتی ہے میں نے پانی پی لیا اور اتنا وہ میٹھا پانی تھا ٹھنڈا پانی تھا. مجھے آواز آئی ام ایمن جانتی ہو پانی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا نہیں. کہا جب تم نے کہا تھا نا کہ اللہ میں تیرے نبی کے گھر کی لونڈی ہوں
تو اللہ نے جنت سے یہ پانی بھیجا۔ سیدہ ام ایمن کہتی ہیں میں یہ اس کے بعد وہ پانی پینے کے بعد اگر کہیں پانی مل جاتا تو پی لیتی، اگر 6 مہینے نہ ملتا تو مجھے پیاس ہی نہ لگتی۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی حضرت ام ایمن کی۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ مکے سے ہجرت کرو مدینہ تشریف آ جائے، سارے لوگ آ گئے، تو جو اہل مدینہ تھے انہوں نے اپنی کچھ جائیدادیں تھی، کسی کی 2 بیویاں تھیں، تو کہا مکے سے آنے والوں سے کہ میں ایک کو طلاق دے کر میں تم شادی کروں، میری 2 دکانیں ایک تم لے لو، میرے پاس 2 سواری ایک سواری تم لے لو، گھر کے 2 کمرے ایک تم لے لو۔ یعنی اتنا وہاں پہ جان بساری تھی۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی ایک باغ عطا کیا گیا اس وقت۔ پھر بعد میں کیا ہوا، جنگ خزامہ ہوئی۔ اس جنگ خزامہ کے اندر کیا ہوا کہ بہت سامان غنیمت مدینہ تشریف کے اندر آیا، بہت سامان غنیمت مدینہ تشریف کے اندر آیا۔ تو اس وقت حضور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، حضور نے فرمایا سب ان کو دے دو، جتنا بھی مال غنیمت آیا ہے مکے سے آنے والوں کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے اہل مدینہ سے چیزیں لی تھی ان کو واپس کر دو۔ کسی نے دکان لی ہے، کسی نے سواری لی ہے، کسی نے کچھ لیا ہے، کسی کے پاس کوئی باغ ہے، سب واپس کر دو اور تمہیں زیادہ مال دیا جائے گا۔ جب سب نے واپس کر دیے تو سیدہ ام ایمن اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، حضور کی رضائی ماں تھی، گھر کی کنیز تھی، رضائی ماں تھی۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس ایک باغ ہے ایک مدینے کے انصاری، وہ باغ واپس کر دو۔ تو آپ نے کہا حضور میں نے واپس کر دیا۔ تو حضور نے کہا کہ بوڑھی بھی ہو چکی تھی، اس باغ سے بڑا دل لگ گیا تھا، پھلدار باغ تھا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر دیتا ہوں۔ کہا حضور میں نے واپس نہیں کہا۔ حضور نے کہا اس کے بدلے جو چاہتی ہو لے لو، وہ باغ ان کو واپس کر دو۔ کہا حضور میں نے نہیں کرنا۔ حضور نے کہا جتنی سواریاں کھڑی ہیں، اونٹ کھڑے ہیں، گھوڑے کھڑے ہیں، مال غنیمت پڑا ہے، سونا چاندی پڑا ہے، کہا ام ایمن میری ماں جو چاہتی ہو لے لو، وہ باغ واپس کر دو۔ کہا حضور وہ باغ میں نے واپس نہیں کرنا۔ پھر حضور ان کو پکڑ کے ساتھ لے گئے مدینہ طیبہ کے اندر، حضور ان کو باغ دکھائے، کہا یہ باغ لے لو، وہ چھوڑ دو۔ کہا حضور میں نے، حضور نے جب 5-6 باغ دکھائے نا، پھر ایک بہت بڑا مدینہ طیبہ کا باغ تھا جو بہت گھنا باغ تھا، بہت ہی گھنا باغ تھا۔ جب وہ دکھایا کہا کہ ام ایمن میری ماں یہ باغ لے لو اور وہ باغ چھوڑ دو، ان کو واپس کر دو۔ کہا حضور یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، پھلدار ہے، یہ مجھے دے دو۔ جب یہ کہا رضائی ماں نے کہا حضور ٹھیک ہے میں یہ باغ لیتی ہوں، باغ کو چھوڑتی ہوں، واپس کرتی ہوں۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا دی، کہا اللہ تیرا شکر ہے میری ماں راضی ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے میری ماں راضی ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے میری ماں راضی ہو گئی۔ وہ سگی ماں نہیں تھی، رضائی ماں تھی۔ ایک رضائی ماں کو راضی کرنے کے لیے حضور کیا کچھ نہیں پیش کر رہے، باغ پیش کر دیے، سواریاں پیش کر دی، مال و دولت، سونا چاندی سب کچھ پیش کر دیا۔ کہا بس میری ماں تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اور آج کیا ہے کہ شادی ہو جائے، بیوی آ جائے، ماں تمہاری دوائی کے لیے ترستی رہے، ماں کھانے کے لیے ترستی رہے، اور تو کوئی چیز باہر سے لائے تو چھپا کے لائے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، میرا باپ میری ماں نہ دیکھ لے۔ کس کی نمازیں ہیں پھر، کیا عبادت ہے، کیا رضا الہی ہے، کیا محبت دین اور محبت اسلام ہے، کس خوش فہمی کے اندر تو جا رہا ہے؟ نہیں، یہی حکم ہے کہ جب تک باپ اور ماں راضی نہیں ہوگے تمہاری کوئی عبادت قابل قبول ہے نہیں ہے۔ یہاں تک حضور نے فرما دیا جس کے ماں اور باپ پورے ہو جائے تو باہر سے آئے۔ یہ کتنے بڑے مقام، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ماں اور باپ پورے ہو گئے، بیٹا کام سے آیا گھر میں، جب آیا تو دیکھا میرا باپ بوڑھا ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، میری ماں بوڑھی ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ بیٹے نے وضو کیا، وضو کر کے ماں کے سامنے آتا ہے، بیٹھا، حضور نے فرمایا اس نے کھانے کا لقمہ توڑا، توڑنے کے بعد اس نے ماں یا باپ کے منہ میں ڈالا۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اس کا رب کی جس نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، قیامت کے دن حضور نے فرمایا اس کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا جہاں پر تمام نبی و رسول کھڑے ہیں، انبیاء و رسول کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا جو اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اپنی ماں اور باپ کے منہ میں ڈالا۔ کتنا مقام ہے! اس لیے وہی نمازیں ہیں، وہی عبادت ہے، وہی تلاوت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ ماں اور باپ کو راضی کر تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔